آج کا سب سے پہلا پوائنٹ آف عمل تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے تینوں کیٹیگریز کی پرسنٹیجز لکھی تھی نا، ان کو آپ لوگ کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ میں پہلی کیٹیگری جو کہ ہدایت والے اور فلاح پانے والے کتنے پرسنٹیج تک میں اس میں ہوں. پھر دوسری کیٹیگری کو دیکھیں کہ ان کا کیا ہے، کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا بالکل ایک طرح سے ہے، اور ان کے لیے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب کتنے پرسنٹیج تک میں نے اپنے لیے بہت بڑے عذاب کو چن کے رکھا ہوا ہے. اور تیسری کیٹیگری کی پرسنٹیج بھی دیکھیں اور جج کریں اپنے آپ کو کہ ان کے لیے کیا رزلٹ ہے، کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور وہ پھر اسی میں رہیں گے. تو اب ایک تو آپ نے اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہدایت کی دعا کرنی ہے. اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم. کیونکہ ہدایت کا اصل راستہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے سیکھنا ہے، علم کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی. ہر چیز دعا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہی سیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ سے ہی مدد مانگنی ہے. تو منافقین اور کفار کی کیٹیگری سے نکلنے کے لیے کوشش تو بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کیٹیگری سے نکال کے فرسٹ کیٹیگری میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائے. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ آف عمل یہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج میں دوبارہ بتا رہی ہوں، کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. اور اس کے لیے کیا میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو ٹپ دی تھی کہ ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز، کم سے کم 10 دفعہ اور میکسیمم آپ لوگ جتنا بھی چاہتے ہیں، کہ استغفر اللہ ضرور کہا کریں. اور اپنے سارے دن کے گناہوں کو، کوتاہیوں کو، چاہے وہ جان بوجھ کر کی ہیں چاہے وہ غلطی سے ہو گئے، چھوٹے بڑے ہر چیز کو دماغ میں رکھیں. اور پھر 10 ٹائمز، ایون جب انسان ایک دفعہ بھی توبہ کا کلمہ استعمال کرتا ہے نا اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے، صرف ایک دفعہ، ایک ندامت کا آنسو انسان کے سارے گناہ دھونے کے لیے کافی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نا الرحمن الرحیم ہے، وہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. پھر جب آپ لوگ دن میں 5 نمازوں کے پاس 10 دفعہ 50 دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا، اور وہ کیوں نہیں توبہ قبول کرے گا. بس یہ ہے کہ اپنی نیت صاف رکھنی ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اور میں آئندہ یہ نہیں کروں گی. پھر ساتھ ہی آپ نے اہدینا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، جو سچا، جو صحیح انعامتا، انعام والے لوگوں کا راستہ ہے، اولئک هم المفلحون، جو فلاح پانے والے لوگوں کا راستہ ہے، ہمیں ویسا بنا دے. جن کی ایگزامپلس آپ نے دیا نا قرآن پاک میں، ہمیں ویسا بنا دے. ہدایت کی دعا مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اس کے علاوہ آج جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کے لیے 2 پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اسلام کا یا پھر مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑانا کسی بھی طرح سے. اور جو کامنلی آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ فیس بک پہ، انسٹا پہ یا کسی بھی سوشل ایپ پہ نا میمز بنی ہوتی ہیں، جوکس بنے ہوتے ہیں جو کہ اسلام پہ ہوتے ہیں، جنت پہ، دوزخ پہ، فرشتوں پہ، اور اسلام کے کچھ احکامات ہوتے ہیں جن کے اوپر اتنے زیادہ مذاق کی باتیں کی ہوتی ہیں. جیسے 4 شادیوں پہ کتنے مذاق کی باتیں کی ہوتی ہیں، پردے پہ کتنی مذاق کی باتیں کی ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم لوگ یہ کانٹینٹ نا بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اور ہر ایک انسان چاہے وہ ایمان کے تقوی کے جس بھی لیول پہ ہے نا، وہ اس میم کو لائک کرتا ہے، اسے شیئر کرتا ہے، اور ہر کوئی اس پہ ہنستے ہیں. تو دیکھیں ہم لوگ 3rd کیٹیگری میں آ جاتے ہیں یہ حرکتیں کرنے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بولا ہے، ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، وہ سوچیں، اپنے دماغ میں لائیں اور سوچیں کہ آئندہ ایسے کنٹینٹ کو کبھی بھی شیئر نہیں کرنا. اور اس بات پہ ہمیں ہنسی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ کیا اللہ اور اس کا رسول خدا نہ خواستہ مذاق کے قابل ہے؟ کیا ہمارا دین اسلام جو ہم لوگوں کو ایک ایک چیز کی ہدایت دے رہا ہے، ہمیں ایک ایک چیز سکھا رہا ہے، ہمیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، جو دین، جو مذہب ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے، ہم اس کا یوں مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر شیئر کر کے ہم اس کی مزید انسلٹ کرتے ہیں. اور جو بندہ آپ کے ایک شیئر پہ فردر شیئر کرتا جائے گا نا، فردر آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیا ہماری نیکی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ہم گناہوں کی طرف آ گئے ہیں؟ پلیز اس بات کو بھی آپ لوگوں نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی ایسا کنٹینٹ شیئر نہ کریں اور نہ ہی اسے لائک کریں. آبویسلی آپ ایسی چیز لائک نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پیج پہ یا کسی بھی چیز پہ دوبارہ بھی نہیں آئے گی. اس کے بعد دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جس کے سامنے بھی آپ ہیں نا، جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز اس کے ساتھ بیٹھ کر نا کسی تیسرے بندے کی چغلی، کسی تیسرے بندے کی برائی نہیں کرنی. کیونکہ یہ بھی منافقین کی نشانی ہے کہ وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں نا، جس جگہ پہ جاتے ہیں، وہ اس جیسے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دوسری محفل میں جاتے ہیں تو ویسا اپنا رنگ ڈھنگ اپنا ویسا بنا لیتے ہیں. مومن کبھی بھی دوغلا نہیں ہو سکتا، اس کا باطل اور ظاہر اور باطن سب کچھ
جو اس کے اندر ہے وہی اس کے باہر ہے. وہ ایک محفل میں جیسا ہے وہ دوسری محفل میں بھی ویسا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ بالکل سچا، جو دھوکے سے پاک، جھوٹ سے پاک، فساد نہیں مچاتا. وہ ہمیشہ ہر جگہ امن قائم کرنا چاہتا ہے. جب انسان سچا ہوتا ہے نا، اسے پھر اپنے رنگ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب اپنے آپ کو کیسا کرنا ہے دیکھیں. ابھی تک ہم لوگوں نے قرآن پاک کی جتنی بھی آیات پڑھی ہیں نا، جتنا بھی ابھی تک ہم لوگوں نے کور کیا ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی آیت، کوئی ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے عمل میں مشکل ہو، یا جو ہماری عقل، ہماری سوچ سمجھ سے باہر ہو، یا وہ ہمارے لیے ایسی چیز ہو جو ہمیں لگ رہا ہو کہ یار یہ کتنی مشکل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مشکل میں ڈال دیا. کوئی بھی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں ہر آیت میں، تقریباً ہر آیت میں نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور دنیا دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا سکھایا ہے اس میں.